مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. خداوند آپ سب کو برکت دے. آج جو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں نہ صرف وہ بڑی پروفیٹک ہیں بلکہ بڑی ایموشنل ہے. میں کوئی وہ ویسے تو پہلی بات ہے ہمارے یہاں روایتی کلام ہوتا ہی نہیں ہے. ساری نبوتی اور روح کی ہدایت سے کلام ہوتے ہیں، مگر پھر بھی اس کی بہت ساری جو ہے خدا جو مجھے ریولیشنز اور انکاؤنٹرز دیتا تھا میں لکھ لیتا ہوں اور پھر اس کو میں ریفائن کر کے آپ تک لے کر آتا ہوں اور سناتا ہوں. مگر آج میں کچھ کرنا چاہ رہا تھا اس طرح، کیونکہ میرے پاس خداوند کی بہت ساری باتیں جو اس نے مجھ سے شیئر کی تھی اور چیزیں مجھے روح میں دکھائی تھی، میں نے لکھی نہیں تھی. میں کچھ کرنا چاہ رہا تھا مگر پرستش کے دوران ایسے کچھ ایکسپیرینس ہوئے ہیں میرے ساتھ. اور اس سے پہلے جب میں میسیج ریوائز کر رہا تھا تو آئی بلیو فاکرو نے میرے دل کو اس طرح پھیرا کہ میں آپ سے وہ باتیں شیئر کروں. بات کچھ یوں ہے کہ خداوند کا روح میرے سے شیئر کر رہا تھا جب موسیٰ اسرائیل کو لے کر مصر سے باہر نکلا تھا تو وہ کدھر آئے تھے پہلے؟ بیابان میں. بیابان کھنڈر ریگستان کا علاقہ تھا. یہاں پہ کوئی فیسلٹی، کوئی ریسورسز، کوئی ضرورت کی چیزیں موجود نہیں تھی. تو جو کچھ بھی کرنا تھا خدا نے کرنا تھا. اس کے بعد انہوں نے پہنچنا تھا وعدے کی سرزمین کنعان، یعنی کہ پرومس لینڈ، جہاں پہ وعدہ کیا ہوتا تم نے یہاں پہنچنا ہے. اوہ لارڈ جیزس مائی گاڈ. خدا نے مجھے کچھ سکھا رہا تھا کہ انسان سب سے بڑی اگر کوئی خواہش کر سکتا ہے اور اگر اس کو سب سے بڑی کوئی حکمت مل سکتی ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کی حضوری سے کیا نکال سکتا ہے، کہ وہ خدا کی حضوری سے کیا نکال سکتا ہے. یہ سب سے بڑی نہ تو خواہش ہے اور نہ تو سب سے بڑی حکمت ہے کہ مجھے کچھ مل جائے خدا کے اندر سے، خدا کی حضوری سے. بلکہ خدا کا روح مجھے یہی سکھا رہا تھا کہ سب سے بڑی خواہش اور سب سے بڑی تمنا یہی ہے کہ آپ خداوند کی حضوری سے یہ نہیں کہ کچھ نکالنا، بلکہ سب سے بڑی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ آپ خود خدا کی حضوری میں داخل ہو جانا. سب سے بڑی حکمت اور سب سے بڑی خواہش ہے. کتنے لوگوں کو بات سمجھ بھی آئی کہ not getting something out of the presence but getting into the presence. یہ سب سے بڑی خواہش ہے، سب سے بڑی عقل مندی، سمجھداری اور حکمت یہی ہے کہ انسان خدا کی حضوری میں سے کچھ نکالے. بعد میں ملتا تو سب کچھ اس کی حضوری سے ہی ہے مگر خواہش بڑی نہیں ہے نہ حکمت. بلکہ سب سے بڑی حکمت اور خواہش یہ ہے کہ وہ خدا کی حضوری میں خود چلا جائے. پھر خدا نے بتایا کیوں جائے. چلا اس لیے جائے تاکہ جو حضوری میں ہے وہ اس کو جان لے. خدا کی حضوری میں جو ہے، جو شخص اندر ہے، اس کو وہ جان لے اور اس کو سمجھ لے. اور وہ شخص خدا کی حضوری میں کون ہے؟ اس کا بیٹا یسوع ناصری. تو سب سے بڑی اگر کوئی انسان ڈیزائر کر سکتا ہے، اور وزڈم، یہ وزڈم کی جو میں بات بتا رہا ہوں نا، یہ دانیال اور سلیمان سے بھی بڑی ہے. اور وہ کیا ہے کہ کچھ اس کی حضوری میں سے نکالنا نہیں بلکہ حضوری میں خود جانا، تاکہ جو حضوری کے اندر ہے یعنی خدا کا بیٹا، اس کو جان لینا اور سمجھ لینا. یہ سب سے بڑی حکمت اور سب سے بڑی خواہش ہے جو انسان کر سکتا ہے کہ مجھے حضوری سے کچھ نہ مل جائے بلکہ میں حضوری میں داخل ہوں. تو اگر ہمارا دماغ سیٹ ہوگا ان باتوں پہ تو جب آپ دعا میں جائیں گے نا تو آپ کو کبھی بھی ڈسکریجمنٹ نہیں ہوگی، حوصلہ گرے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ جب ہم دعا میں جاتے ہیں ہمیں یہی ہوتا ہے کوئی رویا آ جائے، کوئی خواب آ جائے، کوئی انکاؤنٹر ہو جائے، کوئی دعا کا جواب آ جائے، جو کہ برحق آنا بھی چاہیے. مگر
موٹیویشن یہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تو دعا ٹھنڈی پڑنا شروع ہو جاتی ہے کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا، کچھ دیکھ ہی نہیں رہا، کچھ مل ہی نہیں رہا، تو اب ہم کیوں دعا کریں؟ ایسا ہی ہے کوئی ایکسپیرینس کچھ میرے بچے بولتے ایکسپیرینس نہیں ہو رہا، تو اب ہم کیا دعا کریں؟ تو بچوں آپ کا دعا کا مقصد ہی غلط ہے. تو اگر صرف آپ خدا کے حضوری میں کچھ اس کی حضوری سے نکال کے لینے کے لیے گئے اور نہ ملا تو اب ہمیشہ آپ کا دل ٹوٹے گا. مگر اگر آپ اس لیے گئے ہو کہ آپ اپنے اندر سے اور اپنے آپ کو نکال کر دنیا سے اس کی حضوری میں دے، تو آپ کا کبھی دل نہیں ٹوٹے گا. تو سمجھ آ رہی ہے؟ ڈیپ باتیں ہیں. پھر خدا، اور تاکہ جو اس حضوری کے اندر بیٹھا ہے اس کو جان لیں اور سمجھ لیں. اور وہ کون ہے؟ جیزس، اس کا بیٹا. آگے بولا خداوند نے بولا، اور یہ سمجھنا لکھے ہوئے کلام سے آگے ہے. یہ سمجھنا لکھے ہوئے کلام سے بھی آگے ہے. اس کو ذاتی طور پہ سمجھنا میں یہ بیان بھی نہیں کر سکتا کیا ہے کہ لکھے ہوئے کلام سے بھی آگے اس کو سمجھنا. تو پھر میں نے بولا خداوند لکھے ہوئے کلام سے آگے کا سمجھنا ہے کہ شاید ہم تیرے کو رویا میں یا انکاؤنٹر کے ذریعے، روبرو دیکھنے کے ذریعے سمجھیں. اور پاکرو نے بولا اس سے بھی آگے ہے، اس سے بھی آگے ہے سمجھنا. لکھے ہوئے کلام تو ہے، اس سے بھی آگے سمجھنا ہے خدا کے بیٹے کو. کس سے؟ تو میں نے کہا خداوند اگر روبرو دیکھ لیا تو اس سے آگے کیا سمجھنا ہے؟ سمجھنے والی بات ہے نا. کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی یسوع کو روبرو بھی دیکھ لیا پھر بھی خداوند کا روح مجھے کہہ رہا ہے نہیں اس سے آگے سمجھنا. یہ سب سے اعلیٰ حکمت نہیں ہے کہ اس کو روبرو دیکھ لیا، کیونکہ مصر سے جب نکلے تھے اسرائیلی تو انہوں نے بھی روبرو دیکھا تھا، تو سمجھا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. تو بولا اس سے بھی آگے سمجھنا ہے. تو میں نے بولا تو نے کہا بائبل سے لکھا ہوا جو کلام ہے اس سے بھی آگے سمجھنا، پھر اس سے آگے میرے کو لگا روبرو دیکھنا، اس سے بھی آگے خداوند کے بیٹے کو سمجھنا. تو پھر یہ کیسے ہے؟ تو پھر پاک روح نے بولا یہی تو سب سے بڑی حکمت اور خواہش ہے کہ جو پروسیس ہے، کیا مطلب کہ جو آپ کی تڑپ اور طلب ہے، جس سے آپ تڑپ کے کچل کے اپنے آپ کو دعا میں اس کی خواہش کرتے ہو، تمنا کرتے ہو، اس کو ڈھونڈتے ہو. تو وہ جو پروسیس ہے نا گرائنڈنگ کا، اس کو ڈھونڈنے کا، جو لکھے ہوئے کلام سے آگے ہے، یعنی کہ مسیح مل جائے، روبرو نظر آ جائے، اس سے بھی آگے ہے کہ وہ نظر نہیں بھی آ رہا اور جو کلام میں لکھا ہے جو آپ نے پڑھا وہ آپ کی زندگی میں پورا نہیں بھی ہو رہا، تب بھی آپ اس کو ڈھونڈ رہے ہو اپنے دل کو توڑ کر کچل کر. تو وہ جو ڈھونڈنے کا اور کچلنے کا عمل ہے نا، مسیح ملے نہ ملے یہ سب سے بڑی حکمت اور خواہش نہیں ہے، مسیح کو ڈھونڈنا ہی سب سے بڑی حکمت اور خواہش ہے. مائی گاڈ، وہ پروسیس ایوری ٹائم آپ دعا میں جاتے بولتے خداوند اگر تیری رویا خواب انکاؤنٹر حضوری کا احساس نہ بھی آیا اور دعا کا جواب نہ بھی آیا، میں تب بھی آتا رہوں گا کیونکہ مجھے اس پروسیس سے محبت ہوگی ہے تجھے ڈھونڈنے کے. تیری حضوری میں آ کے تڑپنا اور تیرے لیے رونا، اس عمل سے مجھے محبت ہو گئی ہے. یہ پاک روح نے بولا سب سے بڑی حکمت اور سب سے بڑی خواہش ہے کہ اگر خدا نہیں بھی مل رہا تب بھی آپ حضوری میں بیٹھ رہے ہو کہ خدا نہ اگر تو نہیں بھی ملے گا کوئی بات نہیں، اب تیرے کو جو ڈھونڈنا ہے نا وہی میری سب سے بڑی خواہش بن گئی ہے. یہ لورز کا میسج ہے، یسوع کے ٹرو لورز کا. تو سب سے بڑی خداوند نے مجھے کیا حکمت سکھائی اور سب سے بڑے انسان کس چیز کی تمنا کر سکتا ہے کہ وہ لکھے ہوئے کلام سے بھی آگے، یسوع کو روبرو دیکھنے سے بھی آگے، صرف اس کو ساری زندگی ساری عمر ڈھونڈتا ہی رہے اور اگر مل جائے تو بھی ڈھونڈتا رہے. میں پھر آ گیا ہوں، یعنی اس کو ساری زندگی ساری عمر تڑپ کر ٹوٹ کر دعا میں چاہتا رہے، پکارتا رہے اور ڈھونڈتا رہے. وہ اگر آ گیا تو صحیح ہے، نہیں آیا تب بھی صحیح، کیونکہ اب نہ آنے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب آپ کو وہ خواہش اور آپ کی سمجھ اس چیز پہ اٹک چکی ہے کہ اس کو ڈھونڈنا ہی میری محبت ہے، اس کو ڈھونڈنا ہی. تو اب وہ مل رہا ہے نہیں مل رہا آپ کو اس سے لینا دینا نہیں، کیونکہ اس کو جو ڈھونڈنا ہے اب یہ میری تمنا ہے، یہ میری زندگی کا مقصد بن گیا ہے
مل بھی گیا تب بھی یہی مقصد ہے, نہیں ملا تب بھی یہ مقصد ہے کہ میں دعا میں جا کے سب اپنی دعا شکر گزاری کی کر لوں گا, ضرورت کر لوں گا. بس اب میں نے 3-4 گھنٹے اس روتے رہنا ہے کہ خداون مجھے تیری یاد آ رہی ہے, میں نے تجھے ڈھونڈنا ہے, میں نے تجھے چاہنا ہے, تیرے پیچھے آنا ہے, اور اس کے اندر جو میں ٹوٹوں گا تیرے لیے روؤں گا. تو پاک روح نے بولا یہ سب سے بڑی سمجھداری ہے اور یہی سب سے بڑی خواہش ہے, خداون کے پیچھے آنا اور اس کو پورے دل سے ڈھونڈنا اور رونا. یہ نہیں کہ کچھ اس کی حضوری میں سے نکل کے آپ کو مل جائے, بلکہ آپ اپنے آپ کو دنیا سے نکال کر اس کی حضوری میں لے جاؤ تاکہ اس کے بیٹے کو ڈھونڈو ڈھونڈو ڈھونڈو, اور نہ بھی ملے تب بھی ڈھونڈو, اگر مل جائے تب بھی ڈھونڈو. اگر مل رہا ہے نہیں مل رہا, یعنی کہ وہ ساری زندگی آپ کی دوڑ چلتی رہے کہ آپ یسوع کے پیچھے پڑے رہے ہو, اور تیرے پاس اور تیرے اندر اور تیرے قریب, اور تجھے جاننا ہے اور تجھے ڈھونڈنا ہے اور تجھے پانا ہے. یہ سب سے بڑی پاک روح نے بولا حکمت, اور خداون نے مجھے سمجھایا اور سکھایا. بولا سلیمان کو جو حکمت دی گئی تھی, سلیمان کو وہ عدالت کی حکمت تھی. سلیمان کو کون سی حکمت دی گئی تھی؟ مگر بولا وہ سب سے بڑی حکمت نہیں تھی. سب سے بڑی حکمت میرے بیٹے کو جاننا اور راست بازی کو چاہنے کی حکمت ہے. اس نے عدالت کی حکمت مانگی تھی, اس لیے وہ راست بازی سے پھر گیا تھا. میرے بندے داؤد کے پاس جو تھی وہ عدالت کی حکمت نہیں تھی, مطلب اس کے کمپیریٹیولی اتنی نہیں تھی جتنی سلیمان کے پاس تھی, ٹھیک ہے نا. اس کو وافر مقدار میں دی گئی تھی عدالت کی, سیکھنے سمجھنے کی پرکھنے کی لوگوں کو. مگر داؤد کے پاس تھوڑی حکمت تھی, تھوڑی سمجھداری تھی, مگر وہ لوگوں کو سیکھنے پرکھنے کی نہیں تھی, بلکہ وہ خداوند کو سمجھنے کی تھی. سلیمان کی حکمت کس چیز کی تھی؟ لوگوں کو پرکھنے اور سمجھنے کی, تاکہ ان کا فیصلہ کر سکے, اور وہ بہت زیادہ خدا نے دی عدالت کی حکمت. مگر داؤد کو جو حکمت ملی تھی وہ تھوڑی تھی کمپیریٹیولی ٹو سولمون, مگر وہ تھوڑی حکمت, کون سا ڈپارٹمنٹ تھا حکمت کا؟ خداوند کو سمجھنے کا. اور اس لیے داؤد ساری عمر خداوند کو ڈھونڈتا رہا. آپ اس کے زبور پڑھ لو, اور زبور 27 میں کیا لکھا؟ اور میں نے ایک ہی خواہش کی ہے کہ میں خداوند کو اپنی عمر بھر ڈھونڈوں گا اور عمر بھر خداوند کا طالب رہوں گا. خداوند نے کہا میرے چہرے کے طالب ہو, اور میں نے بولا خداوند میں آیا ہوں کہ میں تیرے چہرے کا طالب ہوں, تاکہ تیری ہیکل میں عمر بھر رہوں اور تیرے حسن کو دیکھوں. My God. تو یہاں سے کوئی لینا دینا نہیں ہو رہا داؤد کا یہاں پہ کہ میرے کو کچھ مل جائے سے, بس میں تیرے ساتھ ہونا چاہتا ہوں, تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں. تو ساتھ ہونا, قریب ہونا سب سے بڑی حکمت, سب سے بڑی خواہش ہے کہ تیرے ساتھ ہوں. مجھے آج بھی یاد ہے, میں ارنس مل کا ایک کلام سن رہا تھا. ارنس مل صاحب بتا رہے تھے کہ وہ ورشپ کرنے کہیں پہ جا رہے تھے, اور خدا نے اس کو روک دیا اور بولا ارنسٹ تھوڑی دیر ذرا رک جا, میری حضوری سے بہ. تو ارنس مل کا جو سٹائل تھا, اچھا خداوند چلو, تو بیٹھ گیا. دعا کی خداوند نے کوئی جواب نہیں دیا, چپ ہو گیا, پھر بیٹھ گیا, پھر دعا کی, چپ ہوا, پرستش کی, چپ ہو گیا, اور تھوڑی دیر خاموش ہو کے بیٹھ گیا. اس طرح کرتے کرتے 15 20 30 منٹ نکل گئے, اور پیچھے میٹنگ کا ٹائم ہو رہا ہے. تو ارنس مل نے بولا خداوند تجھے پتہ ہے میٹنگ کا ٹائم ہو رہا ہے, تو بول تاکہ میں میٹنگ پہ جاؤں. خداوند جیسے اس نے یہ بولا, خداوند نے آگے سے بولا ارنسٹ میں بولوں گا تو میری حضوری میں بیٹھے گا, اگر میں تیرے سے بات نہیں کروں گا تو نہیں بیٹھے گا. بولا کہ میں بولوں گا تو بیٹھے گا, تو اگر میں تیرے سے بات نہیں کر رہا تو نہیں بیٹھے گا. مطلب اگر تجھے مجھ سے کچھ مل رہا ہے تو تب تو میرے پاس بیٹھا رہے گا, اور اگر کچھ نہیں مل رہا تو اٹھ کے چلا جائے گا. مطلب پرستی. اینڈ دین یہ ایکسپیرینس میرے ساتھ بھی ہے جب میں پرانے گھر میں تھا ناظم آباد میں, اور رات کا وقت تھا, اور میں نے کہا خداوند یہ وقت نے مجھے دیا ہوا ہے کہ تیری حضوری میرے کمرے میں آتی ہے, اور خداوند مجھے نظر آتا ہے. میں نے کہا خداوند میں تجھے دکھ نہیں رہا, میں تیرا ٹائم ہو گیا بٹ تو مجھے ابھی تک نظر نہیں آ رہا. تب ہم نائٹ پریئرز وہاں کرتے تھے. تو خداوند نے مجھے بولا میں تجھے نظر آؤں گا تو مانے گا میں آیا ہوں, کہ یہ کافی نہیں, میں نے کہہ دیا میں اس ٹائم پہ آتا ہوں تیرے پاس, اور تو یہ بات مان لے. پھر میں نے کہا خداوند سوری, میں نے شک کیا, مجھے معاف کر, میں توبہ کرتا ہوں. میں نے معافی مانگی, ایک دم سے خداوند نظر آنا شروع ہو گیا. اینڈ آئی سیڈ او لارڈ, ہمارا کیسا دماغ ہے, لالچی, خود غرض, شک سے بھرپور,
کہ کچھ ملتا ہے تو ہم جاتے ہیں, کچھ ملنے کی آس ہوتی ہے تو ہم بیٹھتے ہیں, اور اگر کچھ نہیں ملے گا تو ہم چلے جاتے ہیں. اینڈ ابھی خداوند جو باتیں میرے سے شیئر کر رہا تھا اسرائیل کی, بہت دکھی. اینڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے لوگوں کو برداشت کرنا اور ان کے دھوکوں کو صبر سے جھیلنا خداوند کو دیکھ کے سیکھا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ جو دھوکوں کو برداشت کیا ہے نا وہ خداوند نے کیا ہے. میں نے اس کو دیکھ کے سیکھا ہے کہ کس طرح دغے بازی کو, بے وفائی کو اور دھوکوں کو برداشت کیا جاتا ہے, اور لوگوں کی مکاری, چلاکی اور ان کی سازشوں کو جو وہ آپ کے خلاف کرتے ہیں, چپ کر کر, صبر کر کر سہنا اور برداشت کرنا, اور پھر بھی پیار کرنا اور موقع دینا اس وقت تک کا جو خدا نے مقرر کیا, اس کے بعد انصاف ہے. یہ میں نے خداوند سے سیکھا کہ سب سے زیادہ جو دکھی کیا گیا ہے نا اگر کسی کو, تو وہ آپ کے ماما چاچا تایا نہیں ہے, وہ خدا ہے جس کو سب سے زیادہ دکھی کیا گیا ہے. اور وہ ہمارے ساتھ شریک نہیں ہے, وہ ہم سے زیادہ آگے ہے دکھ سہنے میں. میں یسوع کی بات نہیں کر رہا کہ یسوع جب جسم میں آیا تھا تب اس نے مار کھائی, نہیں. جس روز سے اس نے اپنی خلقت کو بنایا نا, اس کی مخلوق نے اسے دھوکہ دیا ہے. آسمان پہ الگ, زمین پہ الگ, اور ہم صرف اپنا رونا روتے ہیں. اس کی کبھی سوچا ہے, کبھی خداوند کو سوچا ہے کہ ساری پاور ہونے کے باوجود اس کو دھوکہ مل رہا ہے اور وہ کچھ نہیں کہہ رہا اور وہ سہ رہا ہے؟ کیا وہ غائب نہیں کر سکتا یہ 4-5 فرشتوں کو جو تنگ کر رہے ہیں, یہ انسانوں کو؟ بٹ وہ سہ رہا ہے, وہ برداشت کر رہا ہے, کیونکہ اس کی ایک فطرت ہے, ججمنٹ کا سٹائل ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں, جو لوگ کہتے ہیں نا اس نے ہمارے خلاف یہ کہہ دیا, ہم یہ کر دیں گے, اور ان سے برداشت نہیں ہوتا, تو میں ان کو اکثر یہ بات یاد دلاتا ہوں کہ آپ کے خلاف 3-4 لوگ ہوئے ہیں نا, تو اگر آپ پوری دنیا کو اسٹڈی کریں نا, پتہ نہیں کتنے بلین سے لوگ ہیں دنیا کے اندر, اور میجورٹی اور اکثریت روز خدا کی مخالفت کر رہی ہے اور اس کے خلاف جا رہی ہے. اس کو اگر آپ دیکھو تو اوپنلی لوگ خداوند یسوع کو اور خدا باپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں. آپ دیکھیں یوٹیوب کے اوپر یہ جو ہومو سیکشولز ہیں, LGBTQ ہیں, یہ گالیاں دیتے ہیں. اینڈ خداوند سن رہا ہے کہ اس کا تماشا بنا رہے ہیں, اس کو گالیاں دے رہے ہیں, ایک دم سے کچھ نہیں کہہ رہا ان کو. اور 1-2 کی بات نہیں ہو رہی, یہ پوری دنیا ایک ہی ساتھ بنانے والے کو, جس زمین پہ کھڑے وہ بھی اس کی, جس آسمان کے نیچے ہیں وہ بھی آسمان اس کا ہے, دونوں اوپر نیچے سے اس کے ہیں. اس کے باوجود بھی خداوند ان کو دیکھ رہا ہے. تو وہ اگر اتنے ساروں کو جھیل رہا ہے, برداشت کر رہا ہے اور اپنا بدلہ نہیں لے رہا, تھوڑا صبر کر رہا ہے, تو 3-4 لوگوں نے اگر آپ کی مخالفت کر دی تو آپ کے اندر کون سی ایسی پاور ہے کہ آپ کہہ رہے ہو میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. جس کے پاس ساری پاور ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہا, اور جس کے پاس تھوڑی سی بھی پاور نہیں ہے, ہلکی سی بھی ہے, بل پتہ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. مینٹیلٹی چیک کریں, سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے پاس سب کچھ ہے, زیادہ اختیار ہے, وہ راست باز ہے, آپ تو راست باز بھی نہیں نا. میں وہ پرفیکٹ ہے, اس کے خلاف کیا جا رہا ہے, وہ صبر کر رہا ہے, نہیں کر رہا, اور ہمارے خلاف تھوڑی سی چیز ہو جائیے. اینی وے, اس کے بعد خدا مجھے سمجھانا شروع ہوا. ریڈی ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے بھائی, آپ بات سنیں گے نا تو آپ کا دماغ کھل جائے گا, اور انسان کی خود غرضی اور اپنی خود غرضی اور بنی اسرائیل کی جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی کہ کیوں ہماری بہت سارے کام نہیں ہو رہے, کیوں ہماری بہت ساری چیزیں پھنس جاتی ہیں اور ہم خدا سے اس طرح برکت نہیں لے پاتے. روح مجھے سمجھا رہا تھا کہ جب موسیٰ اسرائیل کو لے کر مصر سے باہر نکلا, ذرا غور سے سمجھنا, تو جب وہ مصر سے باہر آ گئے نا بیابان کے اندر, تو ان کو کہاں پہ جانا تھا بتائیں؟ کنعان جانا تھا نا, ٹھیک ہے نا, وعدے کی سرزمین پہ جہاں پہ دودھ اور شہد بہتا تھا. تو خداوند مجھے کہہ رہا تھا, خداوند بڑا دکھ کے ساتھ میرے سے شیئر کر رہا تھا کہ شارون جب وہ بیابانے میں آ گئے نا, ریڈی ہو, جب وہ بیابانے میں آ گئے تو ان کو مصر چاہیے تھا. جب بیابانے میں آ گئے تو ان کو مصر چاہیے تھا, جو پیچھے مصر سے نکل کے آئے ہیں, ٹھیک ہے. تھوڑا سا غضب دکھایا, ڈانٹ دی, تو ان کو پھر وہ وعدے کی سرزمین چاہیے تھی جہاں پہ میں لے کے جا رہا تھا.
اور اگر وعدے کی سرزمین نہیں تو اس بیابانے کے اندر ان کو ان کی ضروریات چاہیے تھی، مطلب کہ پروویژن مہیا کیا جائے. اور خدا نے بولا یہ 40 سال کی ان کی جرنی میں جب ان کو مصر سے میں نکال کے لایا تو اس نسل کو بیابان میں آئے تو ان کو مصر چاہیے تھا، یعنی پیچھے جانا ہے. تھوڑا سا ڈانٹا، جو کہ بائبل میں لکھی ہیں ساری جو چیزیں خدا نے کی، تو ان کو پھر بولا چلو انہیں فوکس صحیح کرتے ہیں، ہمیں وعدے کی سرزمین چاہیے جو کہ خدا نے ہی وعدہ کیا تھا کہ ہم نے وہاں جانا ہے، اس زمین پہ جانا ہے. اور تھوڑی سی مشکلات آئی تو وعدے کی سرزمین بھی بھول کے انہوں نے بولا ہمیں بیابانوں میں ہماری ضرورت ہی دے دو، یعنی بٹیر. ٹھیک ہے، اب سنو، خدا نے ٹوٹا دل میرے سے شیئر کیا اپنا. بولا ان کو اس 40 سال کے ساری جرنی میں، سفر میں، پروسیس میں یا تو بیابان میں روٹی چاہیے تھی، یا تو ان کو مصر میں واپسی جانا چاہیے تھا، یا تو ان کو جو وعدے کی سرزمین جو میری برکت تھی وہ چاہیے تھے. ان کو سب کچھ چاہیے تھا، کبھی مصر چاہیے تھا، کبھی وعدے کی سرزمین چاہیے تھی، کبھی بیابانوں میں روٹی چاہیے تھی، مگر پوری نسل کو کبھی بھی میں نہیں چاہیے تھا. آگے جو خداوند نے، اگر آپ خداوند کو پیار کرتے ہیں نا تو یہ بات میں کہتا ہوں، ایموشنل نہیں ہونا، اگر ہونا ہے نا اپنے آنسو یسوع کے لیے بچا کے رکھو. اینڈ خداوند نے بولا پوری قوم میں صرف ایک ہی بندہ مجھے چاہتا تھا اور وہ موسیٰ تھا. بولا میں اس کو مصر سے نکال کے لایا اور مصر کی وہ ساری شان و شوکت چھوڑ کے آ گیا، اور اس کو مصر نہیں چاہیے تھا. اور جب اس نے گناہ کیا اور بولا کہ میں وعدے کی سرزمین پہ تجھے نہیں لے کے جاؤں گا، اس کو کوئی پرابلم نہیں تھی، جبکہ قوم بنی اسرائیل وعدے کی سرزمین کے لیے تڑپ رہی تھی اور میں نے مار دیا ان کو، کیونکہ وعدے کی سرزمین پر بھی ان کا جانا لالچ سے بھرا ہوا تھا. کیونکہ وہ وہاں اس لیے نہیں جانا چاہ رہے تھے کہ وہ میری پرستش کریں گے، کہ وہاں وہ اس لیے جانا چاہ رہے تھے کہ ان کو دودھ اور شہد مل رہا تھا. خود غرضی. اینڈ بولا پوری قوم میں صرف ایک ہی بندہ مجھے صحیح سے چاہتا تھا اور وہ میرا بندہ موسیٰ تھا. اس لیے میں نے بولا اگر تم میں کوئی نبی ہو تو وہ خواب یا رویا یا میں پہیلیوں میں، پیرابلز میں کلام کروں گا اس سے، مگر میرا بندہ موسیٰ ایسا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ پوری قوم میں وہی تو ہے جو نہ مصر کو جاتا ہے نہ وعدے کی سرزمین، وہ مجھے